بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب حیات صحابہ، تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ عنوان: تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری صبح کس حالت پر ہوتی ہے، میری پسندیدہ حالت پر ہوتی ہے یا ناپسندیدہ حالت پر ہوتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں پسند کر رہا ہوں اس میں خیر ہے یا جو مجھے پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقر مالداری سے اور بیماری صحت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابوذر پر رحم فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا برقضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں گزارے کے قابل ہی کھانا کھاتا، اور دنیا میں صبح و شام پیش آنے والے حالات میں انسان کا نقصان تب ہوتا ہے جب ان حالات پر دل میں غصہ اور رنج ہو، اور تم میں سے ایک آدمی اپنے منہ میں انگارہ اتنی دیر رکھے کہ وہ بجھ جائے۔ یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ کاش یہ نہ ہوتا۔